مسجد جہاں نما جسے عام طور پر دہلی کی جامع مسجد کہا جاتا ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ مسجد کی تعمیر 1644 میں شروع ہوئی اور 1656 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کا افتتاح مسجد کے پہلے امام عبد الغفور شاہ بخاری نے کیا۔ جامع مسجد کو پورے انڈیا میں مسلمانوں کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جامع مسجد دہلی کی سب سے زیادہ مشہور مقامات میں سے ایک ہے، جو پرانی دہلی کے مشہور و معروف چاندنی چوک میں واقع ہے۔ ہر سال ہزاروں افراد اس مسجد کو دیکھنے بیرون ممالک سے آتے ہیں۔ اس مسجد کو استاد احمد لاہوری نے ڈیزائن کیا تھا، جو مسجد کی تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد استاد خلیل صاحب نے اسے مکمل کیا اور تقریباً 5000 افراد نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کی نگرانی بنیادی طور پر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کے وزیر جناب سعد اللہ اور شاہ جہاں کے خاندان کے نگراں فاضل خان نے کی تھی۔ اس دور میں مسجد کی تعمیر پر 1 ملین روپے لاگت آئی تھی۔ اس مسجد کا افتتاح 23 جولائی 1656 کو ازبکستان کے ایک مولانا جناب عبد الغفور شاہ بخاری نے کیا تھا، جنہیں شاہ جہاں نے مسجد کے امام کے فرائض سرانجام دینے کی دعوت دی تھی۔ یہ مسجد شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہونے والی آخری یادگاروں میں سے ایک تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مغلیہ سلطنت کے خاتمے تک یہ مسجد مغل بادشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کرتی رہی۔ مسجد میں مختلف اجتماعی تقاریب منعقد ہوتی ہے۔ شہر کی مسلم آبادی اجتماعی طور پر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاص توجہ کا مرکز بنتی ہے، اور ہر سال ہزاروں غیر ملکی افراد کے دوروں سے خاصی آمدنی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اپنی تعمیر کے وقت بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ مسجد کی تعمیر میں بنیادی طور پر لال پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفید سنگے مرمر اور بلیک سٹون کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کو شہر کے سب سے اونچے مقام پر تعمیر کیا گیا، جو کہ شہر سے 10 میٹر سطح پر واقع ہے۔ مسجد سے ملحق ایک شاہی درسگاہ، ڈسپنسری اور ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا تھا، جو 1857 کی بغاوت میں مسمار ہو گئے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے، جن میں سب سے نمایاں 3 منزلہ اونچا دروازہ ہے، جو کہ صرف شاہ جہاں اور اس کے ساتھیوں کے لیے مخصوص تھا۔ باقی 2 دروازے 2 منزلہ اونچے ہیں، جو کہ عام عوام کے لیے بنائے گئے تھے۔ مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 33 اور مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں۔ مشرقی دروازہ شاہی گزرگاہ تھی، جہاں سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ عریض ہے۔ اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہیں۔ 130 فٹ طویل 2 مینار بھی مسجد کے رخ پر واقع ہیں۔ مسجد کے عقبی جانب 4 چھوٹے مینار بھی موجود ہیں۔ مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں دہلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کرائیں، جن میں جامع مسجد دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر تقریباً یکساں ہے۔ 1948 میں حیدرآباد کے نظام سے جامع مسجد دہلی کے فرش کی بحالی کے لیے 75,000 روپے کی درخواست کی تھی۔ نظام نواب میر عثمان علی خان نے 3 لاکھ روپے عطیہ دے کر مکمل مسجد کو نئے طور پر بنانے کے لیے کہا۔ مسجد کے گنبد شمال مشرقی اور جنوب مشرقی کونوں پر ریت کے پتھر کے 2 میناروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ 40 میٹر اونچے مینار سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ ہر مینار 130 سیڑھیوں پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ ساتھ 3 جگہوں پر گیلریاں ہیں۔ دونوں میناروں پر سنگ مرمر کی چھتری لگی ہوئی ہے۔ انگریزوں نے 1803 میں شاہ جہان آباد پر قبضہ کر لیا۔ مغل شہنشاہ مسجد کا رسمی شاہی سربراہ رہا، لیکن مغل طاقت اور سرپرستی نمایاں طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شہر میں انگریزوں کی ابتدائی پالیسی اس کے باشندوں کے لیے سازگار تھی۔ انگریزوں نے جامع مسجد کی مرمت اور یہاں تک کہ تزئین و آرائش کا کام کیا۔ مسجد اس وقت دہلی کی دیگر مساجد کی طرح سماجی اور سیاسی گفتگو کی جگہ کے طور پر کام کرتی رہی۔